نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود شریف پڑھ دیں۔ محترم سامعین، اللہ تعالی جل جلالہ کا لاکھ لاکھ احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہفتہ وار مجلس ذکر میں حاضر ہونے کی توفیق بخشی اور اپنے گھر میں اپنی یاد کے لیے چند لمحات گزارنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اس پر ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں، ورنہ جس طرح ہمارے زندگی کے باقی ایام یوں ہی غفلت میں گزر رہے ہیں، سستی میں گزر رہے ہیں، یہ جو وقت ہے مغرب سے عشاء کا، یہ وقت بھی یوں ہی غفلت اور سستی میں ہی ہو سکتا، گزر جاتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے گھر میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی، تو اس پر اللہ کا جتنا شکر ادا کیا جائے اتنا کم ہے۔ اور ان مجالس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ آدمی کو اپنی فکر پیدا ہو جائے اور آدمی اپنا باطن سنوارنے والا بن جائے، آدمی اپنی اصلاح کرنے والا بن جائے۔ دنیاوی اعتبار سے، جسمانی اعتبار سے جب آدمی کو معلوم ہو جاتا ہے کہ مجھے تو کینسر کا مرض ہے، جب آدمی کو معلوم ہو جاتا ہے کہ مجھے تو شوگر بھی ہے، آدمی کو معلوم ہو جاتا ہے کہ میرا تو بلڈ پریشر کا بھی مسئلہ ہے، تو آدمی سمجھتا ہے کہ یہ مرضیں تو ایسی مرضیں ہیں کہ کہیں میں ان مرضوں کی وجہ سے ہلاک نہ ہو جاؤں، تو آدمی فوراً ان مرضوں کی اصلاح کی فکر کرنا شروع کر لیتا ہے۔ جہاں تک آدمی کی کوشش ہوتی ہے، آدمی کی پہنچ ہوتی ہے، آدمی اپنے علاج پر مال، جان، وقت، صلاحیت ہر چیز خرچ کرتا ہے۔ ایسے لوگ بھی دیکھے گئے کہ جن لوگوں جو غریب لوگ تھے، جن لوگوں کے بچوں کو کینسر تھا، ایسے لوگ بھی دیکھے گئے کہ وہ اپنے پلاٹ بیچ کر، اپنی زمینیں بیچ کر، اپنے گھر بیچ پر بھی بچوں پر لگا دیے، لیکن پھر بھی وہ بچے سلامت نہ رہ سکے، اللہ کو پیارے ہو گئے۔ تو معلوم ہوا کہ دنیا کے امراض، آدمی کے جسم کی مرضیں ایسی مرضیں ہیں کہ آدمی ان کے لیے بہت زیادہ فکر مند ہو جاتا ہے، اور ہونا بھی چاہیے، اس لیے کہ علاج کرنا یہ سنت طریقہ ہے، جسم کا آدمی پر حق ہے۔ اگر کوئی بیماری لاحق ہو گئی ہے تو اس کا علاج کروانا بھی چاہیے، لیکن اس سے زیادہ جو ہمیں علاج کی فکر کرنی چاہیے وہ ہمیں اپنے باطن کی فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ جو ہمارا باطن ہے وہ سنور جائے، اور ہمارے باطن کے اندر جتنی بیماریاں ہیں، ہماری زبان کے اندر جتنی بیماریاں ہیں، ہماری آنکھوں میں جتنی بیماریاں ہیں، ہمارے کانوں کے اندر جتنی بیماریاں ہیں، کان غلط سنتے ہیں، زبان غلط بولتی ہے، آنکھ غلط دیکھتی ہے، تو یہ ساری چیزیں ہم سنوارنے والے بن جائے، اس کی بھی فکر کی ضرورت ہے۔ مثال کے طور پر زبان ہے، تو ہم دیکھیں کہ زبان اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنی بڑی نعمت سے نوازا ہے کہ ہم کوئی بھی جملہ بولنا چاہتے ہیں تو ہمیں سوچنا نہیں پڑتا کہ ہم نے یہ لفظ بولنا ہے، تو یہ لفظ بولنے کے لیے ہمیں زبان کہاں کہاں پر منہ میں لگانی پڑے گی، اور ہم تکلف سے سوچ کے زبان اس جگہ پر لگاتے ہوں، ہمیں یہ بالکل فکر نہیں کرنی پڑتی، جو ہی ہم ارادہ کرتے ہیں ہم بولنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ تو اب زبان کیا ہے؟ ایک گوشت کا ٹکڑا ہے۔ اب اس کو دیکھا جائے، اس کے اندر کوئی مشینری ایسی نہیں ہے کہ جس میں بولنے کی صلاحیت ہو، کوئی چیز ہمیں ایسی نظر نہیں آتی، تو یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے، یہ زبان کیسے بول رہی ہے، مختلف الفاظ کیسے ادا کر رہی ہے، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے، اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، اس کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی بڑی نعمت سے نوازا
تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس زبان کو صحیح استعمال کرنے والے بن جائیں۔ جب ہم اس زبان کو صحیح استعمال کریں گے تو گویا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی نعمت کی قدر کرنے والے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب صبح ہوتی ہے تو انسان کے جسم کے سارے اعضاء جو ہیں وہ زبان سے درخواست کرتے ہیں کہ اے زبان تو اگر صحیح رہی، تو اگر درست چلتی رہی تو ہم بھی درست رہیں گے، اگر تو ٹیڑھی ہو گئی تو ہم بھی ٹیڑھے ہو جائیں گے، یعنی اگر تو بگڑ گئی تو ہم بھی بگڑ جائیں گے، لہذا تو نے بالکل صحیح چلنا ہے۔ تو زبان کے سامنے فرمایا کہ جسم کے اعضاء صبح کے وقت یہ درخواست کرتے ہیں، تو اس لیے اس بات کی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ ہم زبان کو صحیح معنوں میں استعمال کرنے والے بنیں۔ جہاں پر ضرورت ہو وہاں پر آدمی گفتگو کرے، بولے، دین کی باتیں آدمی زیادہ سے زیادہ کرے، جہاں پر ضرورت نہ ہو وہاں پر آدمی خاموشی اختیار کر لے، وہاں پر آدمی خاموشی اختیار کر لے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طویل الصمت، فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ لمبا خاموش رہنے والے تھے، حالانکہ باوجود اس بات کے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے پورے عالم کی ذمہ داری تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی رہنمائی کرنی تھی، کئی سارے معاملوں میں رہنمائی کرتے رہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 بیویاں تھیں، آپ کی بیٹیاں ہیں، آپ کے رشتہ دار ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر وقت لوگ ملنے جلنے والے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبے خطابات ارشاد فرما رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم لمبی خاموشی بھی اختیار کرنے والے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کہیں ضرورت پڑتی تھی تو وہاں پر گفتگو فرماتے، جب کہیں ضرورت نہیں پڑتی تھی تو وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم لمبی خاموشی اختیار فرما لیتے۔ تو اس سے ہمیں بھی سبق حاصل کرنا چاہیے کہ ہم بھی اس بات کی عادت بنائیں کہ جہاں پر دین کی ضرورت ہو یا کوئی دنیا کی ضرورت ہو، جہاں پر ضرورت ہو ہم بولیں، جہاں پر ضرورت نہ ہو تو وہاں پر ہم خاموش رہنے کی عادت بنائیں، ہم خاموش رہنے کی عادت بنائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من صمت نجا، کہ جو خاموش رہا فرمایا کہ وہ نجات پا گیا۔ تو اس لیے خاموش رہنے سے دنیا کے اندر بھی بیسیوں مقامات پر ہمیں اس بات کا مشاہدہ ہوتا رہتا ہے کہ جو کسی موقع پر خاموش رہا اس نے کتنا فائدہ پایا، جو فوراً بول پڑا، جس نے فوراً جواب دینا شروع کر دیا، جس نے زبان کو ذرا بھی کنٹرول میں نہیں کیا، اس نے بعد میں کتنا زیادہ پچھتایا۔ تو دنیا کے اندر اس کا مشاہدہ ہم کرتے بھی رہتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس بات کی عادت بنائیں کہ ہم زیادہ سے زیادہ خاموش رہنا سیکھیں، جہاں ضرورت ہو وہاں پر ہم گفتگو کریں، جہاں ضرورت نہ ہو وہاں پر ہم خاموشی اختیار کرنے والے بنیں۔ اور جب خاموش ہوں گے تو کیوں خاموش ہوں گے؟ جب دوبارہ بار بار یہ تقاضا آئے گا کہ ہم بولیں تو ہم کیوں خاموش ہیں؟ صرف اسی لیے خاموش ہیں کہ اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو فضول بولنا پسند نہیں، خاموش رہنا پسند ہے۔ تو جب اس وجہ سے ہم خاموش ہیں تو پھر گویا کہ اس خاموشی کے اندر بھی ہماری توجہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہے۔ تو گویا کہ اس خاموشی کے اندر بھی ہماری توجہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہے، گویا کہ ہم اللہ تعالیٰ کو اس وقت بھی یاد کر رہے ہیں، اگرچہ ہم زبان سے ذکر نہیں کر رہے، گویا کہ ہم نے اس وقت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھلایا ہوا نہیں ہے۔ ایک آدمی خاموشی اختیار کرتا ہے صرف اللہ کی رضا کے لیے کہ میں نے فضول گفتگو نہیں کرنی، اپنے آپ کو روک رہا ہے، اس کی توجہ بار بار اللہ تعالیٰ کی طرف جا رہی ہے کہ میں نے خاموش رہ کر اور فضولیات سے، بیہودہ گفتگو سے، لغویات سے بچ کر اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے۔ تو گویا کہ اس کا یہ وقت بھی اللہ تعالیٰ کی یاد کے اندر گزر رہا ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس بات کی بھی عادت بنائیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بھی یہی تھا کہ فضول گفتگو سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچنے والے تھے۔ اور حضرت حکیم لقمان علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے
کہ ان سے کسی نے کہا کہ آپ بکری کو ذبح کریں، اور بکری کو ذبح کر کے اس کی دو سب سے جو بہترین چیزیں ہیں وہ لے کر آئیں۔ تو انہوں نے بکری کو ذبح کیا اور اس کی زبان اور اس کا دل لے کر آ گئے۔ فرمایا کہ یہ دو چیزیں سب سے بہترین چیزیں ہیں، ان دونوں چیزوں کی آپس میں مناسبت بھی ہے۔ دل کے اندر آدمی خیال کرتا ہے، سوچتا ہے، اچھے یا برے جذبات ابھرتے ہیں، غصہ آتا ہے یا نرمی آتی ہے، تو آدمی اس کی ترجمانی کے لیے پھر زبان کو استعمال کرتا ہے۔ تو وہ یہ زبان اور دل لے کر آئے، فرمائے کہ یہ دو چیزیں سب سے بہترین ہیں۔ اور پھر ان سے کہا گیا کہ آپ بکری کو ذبح کرو، اور جو ان سے سب سے زیادہ بدترین چیزیں ہیں، جو سب سے زیادہ بری چیزیں ہیں، وہ لے کر آؤ۔ تو حضرت لقمان علیہ السلام پھر دوبارہ زبان اور دل ہی لے کر آ گئے۔ تو جس نے کہا تھا اس نے پوچھا کہ اس میں کیا حکمت ہے؟ فرمایا کہ یہ زبان اور دل، یہ اگر دو چیزیں اچھی رہیں، صحیح چلتی رہیں، صحیح کام کرتی رہیں، تو یہ پورے جسم میں سے سب سے زیادہ بہترین چیزیں یہ ہیں۔ اور فرمایا کہ یہ دو چیزیں اگر بگڑ جائیں تو پورے جسم میں سے سب سے زیادہ بدترین چیزیں ہی یہ دو ہیں۔ تو اس لیے ہم دیکھتے ہیں معاشرے کے اندر کہ زبان سے گفتگو کے اندر مٹھاس بھی پیدا ہوتی ہے، اور زبان سے کتنے فسادات بھی معاشرے میں ہو جاتے ہیں۔ اب ایک آدمی کافر ہے، وہ زبان سے کلمہ پڑھتا ہے، اس نے زبان سے کلمہ پڑھا، اس کی زبان نے اس کے دل کی ترجمانی کی، تو وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنتی بن گیا۔ اب ایک آدمی کلمہ کفر نعوذ باللہ بول دیتا ہے تو وہ مسلمان سے کافر ہو جائے گا۔ اب زبان سے آدمی قبول کرتا ہے تو ایک لڑکی اس کے نکاح میں آ جاتی ہے، اور زبان سے ہی آدمی طلاق دیتا ہے تو اس کی بیوی اس کے نکاح سے نکل جاتی ہے۔ تو یہ زبان اور دل، فرمایا کہ دو ایسی چیزیں ہیں، اگر یہ صحیح استعمال ہوں تو پورے جسم میں سے سب سے اچھی یہ ہیں، اور اگر یہ غلط استعمال ہوں تو سب سے بری یہی ہیں۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ اس اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت کو ہم نیکی میں استعمال کریں۔ اس زبان کو ہمیں نیکیوں کی مشین بنانا چاہیے۔ یہ نیکیوں کی مشین ہے کہ آدمی سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ پڑھتا رہے، استغفر اللہ پڑھتا رہے، درود شریف پڑھتا رہے، کوئی بھی کلمات خیر آدمی پڑھتا رہے، تو گویا کہ آدمی زبان سے نیکیاں ہی نیکیاں کمائی جا رہا ہے، تو گویا کہ زبان سے بہت زیادہ آدمی فائدے حاصل کر رہا ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس بات کی کوشش کریں کہ ہم زبان سے بہت زیادہ ہم نیکیاں کمانے والے بنیں، زبان سے ہم گناہ کمانے سے بچیں۔ زبان سے آدمی جو بھی بولتا ہے وہ فرشتے لکھ لیتے ہیں، اچھی ہو بات ہو یا بری بات ہو، جو بھی بات ہو اچھی یا بری وہ لکھ لی جاتی ہے۔ تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ پہلے تولو پھر بولو، کہ پہلے تولو، پہلے اس کو جانچ لو کہ یہ بولنا بھی چاہیے کہ نہیں چاہیے، اور پہلے تول کر پھر آدمی جب بولے گا تو پھر آدمی کو پریشانی نہیں ہوگی، آدمی کا نامہ اعمال بھی سلامت رہے گا۔ اور زبان کو اللہ تعالیٰ نے دانتوں کے اندر محفوظ رکھا ہے۔ اب دانت کتنے سخت ہیں، اب زبان کتنی نرم و نازک ہے، تو زبان کی کیا مجال ہے کہ وہ دانتوں سے دائیں بائیں ہو سکے، زبان کی کیا مجال ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زبان کو دانتوں کے اندر جکڑ کر رکھا ہوا ہے کہ اگر آدمی کو کوئی غلط بولنے کا خطرہ ہو تو آدمی اپنے دانت کھولے ہی نہ، اپنا منہ کھولے ہی نہ، تو زبان کی کیا مجال ہے کہ وہ دانتوں سے نکل کے باہر آ جائے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ بعض دفعہ غلطی سے اگر دانت کے درمیان میں زبان کا چھوٹا سا کنارہ آ جائے تو ہمیں کتنی زیادہ تکلیف ہوتی ہے، ہمیں بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ تو اس سے معلوم ہو گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو دانتوں کے درمیان جکڑ دیا۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ خاموش رہنا بہت ہی زیادہ آسان ہے۔ بس آخری بات کہ ایک پیر صاحب تھے، آپ سب حضرات نے یہ بات سن رکھی ہوگی، لیکن عبرت کے طور پر، نصیحت کے طور پر بار بار اس طرح کی باتوں کا تذکرہ ہو تو آدمی کو ان باتوں سے فائدہ ہوتا ہے۔ کہ ایک پیر صاحب تھے، ان کے پاس ایک عورت آئی
کہ میرے جو گھر کے اندر جو باقی خواتین ہیں ان سے لڑائی بہت زیادہ ہوتی ہے، تو مجھے کوئی تعویذ دے دیجیے۔ تو وہ پیر صاحب نے ایک تعویذ بنا کے دے دیا، اور انہوں نے کہا کہ جب لڑائی کا خطرہ ہو تو یہ تعویذ اپنے دانتوں کے درمیان میں رکھ کر دبا لینا ہے، اور جب تک وہ خطرہ ٹلے نہ اس وقت تک تعویذ کو دبائے رکھنا ہے۔ تو وہ مریدنی ایسے ہی کرتی رہی، جب لڑائی کا خطرہ شروع ہو تو وہ تعویذ کو اٹھائے اور دانتوں کے نیچے، داڑھ کے نیچے دبا لے، بس دبائی رکھے، جب تک ماحول خوشگوار نہ ہو اس وقت تک تعویذ کو نہ نکالے۔ تو اس کا جو تعویذ تھا، یہ جو ہیلا تھا، بہت کارگر ثابت ہوا۔ تو اصل حقیقت یہی تھی کہ تعویذ کا تو ایک بہانہ تھا، تو اصل حقیقت اس کو چپ کروانا تھا، اس کو خاموش کروانا تھا کہ وہ تعویذ کی وجہ سے وہ دانت نہیں کھولے گی، وہ خاموش رہے گی، اس لیے کہ میں نے دانتوں میں تعویذ رکھا ہوا ہے۔ تو جب یہ خاموش رہے گی تو ماحول خود بخود خوشگوار ہو جائے گا۔ تو ویسے ہی یہ ضروری نہیں کہ یہ بات صرف عورتوں کے ساتھ خاص ہے، یہ ہمارے لیے بھی ہے کہ اگر ہم بھی خاموش رہنا سیکھ لیں گے، دوسرا آدمی لڑائی جھگڑا کر رہا ہے تو ہم اگر خاموش رہنا سیکھ لیں گے تو پھر اس کے اندر ہمارے لیے بھی آسانی ہے کہ لڑائی جھگڑے بہت جلد ختم ہو جائیں گے۔ تو اگر ہر ایک دوسرے کے مقابلے میں بڑھ کر زبان کو استعمال کرنے والا بنے گا تو پھر یہ لڑائیاں اور جھگڑے اور فسادات بڑھتے ہیں۔ تو اللہ تعالی ہمیں اس عظیم نعمت کو نیکیوں کی مشین سمجھنے کی اور مشین کے طور پر استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ اس سے ہم ذکر زیادہ سے زیادہ کریں، کلمات خیر زیادہ سے زیادہ بولیں، خیر کی باتیں، دین کی باتیں ہم زیادہ سے زیادہ کریں، تو یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ ہمیں اس کی قدر کرنے والا اللہ تعالیٰ ہم سب کو بنا دے۔ تو اب ہم تھوڑی دیر کے لیے ذکر کریں گے۔ تو سب سے پہلے لا الہ الا اللہ کا ذکر ہوگا۔ تو جب لا الہ الا اللہ کا ذکر کریں گے تو اس وقت تصور یہ ہوگا کہ لا الہ، کہ میں اپنے دل سے نجاست کو، میل کچیل کو نکال کر پشت کے پیچھے پھینک رہا ہوں، لا الہ، اور پھر الا اللہ۔ جب الا اللہ کہیں گے تو اس خیال کے ساتھ کہ میں اپنے دل پر اللہ تعالیٰ کے پاک نام کی ضرب لگا رہا ہوں، لا الہ الا اللہ۔ اور جب بار بار ہم یہ اللہ تعالیٰ کے پاک نام کی ضرب اپنے دل پر لگائیں گے تو اس سے اللہ تعالیٰ کے نام کی نورانیت، حلاوت، چاشنی ہمارے دل میں آئے گی۔ اور اسی تصور کے ساتھ الا اللہ کا ذکر کریں گے، لفظ اللہ واللہ کا، پھر اللہ تعالیٰ کو دعائیہ انداز میں پکاریں گے، پھر موت کو یاد کریں گے، پھر دعا ہوگی۔ اور سب سے پہلے 3 مرتبہ درود شریف، 3 مرتبہ سورۃ اخلاص اور 1 مرتبہ سورۃ فاتحہ پڑھ کے اپنے مشائخ کو، اپنے بزرگوں کو، اپنے پرائے سب مسلمانوں کو اصالِ ثواب فرما لیں، پھر ذکر کرتے ہیں۔ سب ساتھی قبلے کی طرف رخ کر کے بیٹھیں گے۔ یاد میں تیری سب کو بھلا دوں، کوئی نہ مجھ کو یاد رہے، تجھ پر سب گھر بار لٹا دوں، خانہ دل آباد رہے، سب کو نظر سے اپنی گرا دوں، تجھ سے فقط فریاد رہے، سب خوشیوں کو آگ لگا دوں، غم سے تیرے دل شاد رہے، یا لطیفا بخلقہ یا علیما بخلقہ یا خبیرا بخلقہ، الطف بنا یا لطیف یا علیم یا خبیر، یا حی یا قیوم یا بدیع السماوات والارض، نسألک ان تحیی قلوبنا وان تنور صدورنا بنور معرفتک ابدا سرمدا، یا اللہ یا اللہ یا اللہ،
لا إله إلا الله 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 إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله 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 إلا الله إلا الله لا إله 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 إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا كثيرا हो जाए अगर सारी खुदाई भी मुखालिफ काफ़ी है जो एक खुदा मेरे लिए है। तौहीद तो ये है कि खुदा हशर में कह दे कि ये बंदा दो आलम से खफा मेरे लिए है। शुक्र है तेरा खुदाया मैं तो इस काबिल न था। तूने अपने घर बुलाया मैं तो इस काबिल न था। बा गया मेरी जुबां को जिक्र इल्लल्लाह का। ये सबक किसने पढ़ाया मैं तो इस काबिल न था। इल्लल्लाह 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 illallah 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 illallah
إلا الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تسلیما كثيرا كثيرا۔ اللہ تعالیٰ کا پاک نام بہت ہی محبت سے، شوق سے، پیار سے لیں گے، اس کیفیت سے کہ جو جتنی محبت سے پیارے اللہ کا نام لے گا اتنی زیادہ اللہ تعالیٰ کے نام کی لذت، حلاوت، چاشنی محسوس ہوگی۔ بہت ہی پیار کے ساتھ، بہت ہی شوق کے ساتھ پیارے اللہ کا نام لیں کہ میری زبان ہی نہیں، میرا وجود، مسجد کی در و دیوار، کائنات کی ہر چیز اللہ کا ذکر کر رہی ہے۔ ذکر دنیا کر کے دیکھا، ذکر عقبا کر کے دیکھ، فکر دنیا کر کے دیکھا، فکر عقبا کر کے دیکھ۔ کون کس کے کام آیا، کون کس کا ہے ہوا، سب کو اپنا کر کے دیکھا، رب کو اپنا کر کے دیکھ۔ خواہشوں کے پیچھے چل کر اب ذرا کچھ سوچ لے، نفس راضی کر کے دیکھا، رب کو راضی کر کے دیکھ۔ عشق فانی کر کے دیکھا، عشق باقی کر کے دیکھ، چھوڑ کر اب عشق سارے، عشق مولا کر کے دیکھ۔ چھوڑ کر اب دنیا دنیا، اللہ اللہ کر کے دیکھ۔ اللہ 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 اللہ
اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ جل جلالہ عم نوالہ وعز اسمہ ولا الہ غیرہ۔ اب آخر میں اللہ تعالیٰ کو دعائیہ انداز میں پکاریں گے کہ جس طرح کوئی بہت ہی پریشان اللہ کو پکارتا ہے، جیسے کوئی ہوائی جہاز میں سفر کر رہا ہو، جہاز فضا کی بلندیوں میں ہے اور جہاز کے گرنے کا خطرہ ہے، دائیں بائیں دنیا کے سارے سہارے چھوٹ چکے، تو وہ کیسے ہر طرف سے توجہ ہٹا کر اللہ کو پکارے گا کہ اللہ آپ ہی بچانے والے ہیں۔ یا کوئی سمندر میں ڈوب رہا ہو، پانی اس کی زبان تک پہنچ گیا، دائیں بائیں کوئی دنیا کا سہارا نہیں ہے، تو وہ کیسے اللہ کی طرف متوجہ ہوگا کہ پیارے اللہ آپ ہی ہمیں بچائیے۔ ہم بھی گناہوں کے غفلت کے سمندر میں ڈوبے ہوئے ہیں، ہم بھی اللہ تعالیٰ کو پکاریں گے کہ یا اللہ ہمیں بچائیے۔ حق پرستوں کی اگر کی تو نے دل جوئی نہیں، تانا دیں گے بت کے مسلم کا خدا کوئی نہیں۔ خوار ہیں بدکار ہیں ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں، کچھ بھی ہیں مولا تیرے محبوب کی امت بھی ہیں۔ کس سے مانگے کہاں جائے، کس سے کہیں، اور دنیا میں حاجت روا کون ہے؟ سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے؟ کون مقبول ہے کون مردود ہے، بے خبر کیا خبر تجھ کو کیا کون ہے؟ جب تلیں گے عمل سب کے میزان پر، تب کھلے گا کہ کھوٹا کھرا کون ہے؟ انبیاء اولیاء اہل بیت نبی، تابعین و صحابہ پہ جب آ بنی، گر کے سجدے میں سب نے
یہی عرض کی تو نہیں ہے تو مشکل کشا کون ہے؟ اللہ اللہ خدا محشر میں پہنچا اللہ 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 جل جلالہ عم نوالہ وعز اسمہ ولا الہ غیرہ. خدا محشر میں پوچھے گا گزاری زندگی کیسی، لرز اٹھوں گا میں اور خوف ہوگا مجھ پہ تب تاریخ. خدا محشر میں پوچھے گا گزاری زندگی کیسی، لرز اٹھوں گا میں اور خوف ہوگا مجھ پہ تب تاریخ. مجھے بھی موت آنی ہے مگر میں اس سے غافل تھا، میرا جیون بھی فانی ہے مگر میں اس سے غافل تھا. مجھے بھی موت آنی ہے مگر میں اس سے غافل تھا، میرا جیون بھی پانی ہے مگر میں اس سے غافل تھا. کفن بازار میں آ بھی چھکا لیکن میں غافل تھا، میری میت کا تختہ بھی بنا لیکن میں غافل تھا. میں غفلت میں گناہ کرتا رہا افسوس لیکن اب مگر اب کوئی بھی افسوس کا بنتا نہیں مطلب. میں غفلت میں گناہ کرتا رہا افسوس لیکن اب مگر اب کوئی بھی افسوس کا بنتا نہیں مطلب. مجھے بھی موت لینے آ گئی اب کیا کروں گا میں، اندھیری قبر میں اب کس طرح تنہا رہوں گا میں. اندھیری قبر میں مجھ کو اکیلا چھوڑ آئیں گے، یہاں طاقت نہ دولت نہ رشتے کام آئیں گے.
مجھ کو خدا کے سامنے محشر میں لایا جائے گا مجھ کو خدا پوچھے کب تیرا علم پر کتنا رہا مل کہاں پر خرچ کی تو نے یہ دولت کیسے کی حاصل خدا پوچھے کب تیرا علم پر کتنا رہا مل کہاں پر خرچ کی تو نے یہ دولت کیسے کی حاصل سوال جسم بھی ہوگا سوال زندگی ہوگا سوال علم بھی ہوگا سوال بندگی ہوگا میں کیسے سامنا کر پاؤں گا رب کے سوالوں کا چھپاؤں گا کہاں رب سے عمل نامہ گناہوں کا میں کیسے سامنا کر پاؤں گا رب کے سوالوں کا چھپاؤں گا کہاں رب سے عمل نامہ گناہوں کا میرے اعضاء گواہی دیں گے خود میرے گناہوں پہ میرے اعضاء گواہی دیں گے خود میری خطاؤں پر خدا معاشر میں پوچھے گا گزاری زندگی کیسی لرز اٹھوں گا میں اور خوف ہوگا مجھ پہ تب تاری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اکثر و ذکر حادم اللذات لذتوں کو کرچی کرچی کر دینے والی چیز یعنی موت کو کثرت سے یاد کرو ہم نے موت کو یاد کرنا چھوڑ دیا ہم دیکھیں کتنا عرصہ ہو گیا ہم نے اپنی موت کو یاد نہیں کیا موت کو یاد کرنے سے بندے میں عاجزی آتی ہے آخرت کی طرف توجہ ہوتی ہے آدمی گناہوں سے بچتا ہے تھوڑی دیر کے لیے موت کو یاد کریں گے سب ساتھی گردن کو ذرا جھکا کر اور آنکھوں کو بند کر کے اپنی اپنی موت کا خیال کیجیے اللہ تعالیٰ نے مجھے مہلت دے کر دنیا میں بھیجا تھا جس طرح مجھ سے پہلے بڑے بڑے بادشاہ بڑے بڑے پہلوان بڑے مالدار اور بڑے خوبصورت انسان سارے چلے گئے آج میری بھی باری ہے موت کا فرشتہ آ گیا اور مجھے اتنی بھی مہلت نہیں دے رہا کہ میں اگر کھڑا ہوں تو میں نیچے بیٹھ جاؤں یا لیٹ جاؤں میں ایک دم حیران ہوں کہ میں تو ابھی دنیا میں رہنا چاہتا تھا ابھی بہت سارے کام تھے میرے لیکن آج مجھے کوئی مہلت نہیں مل رہی ہے اس نے میری روح کو قبض کر لیا اور میں مر گیا
میرے گھر والے جمع ہو گئے اور آج تک میں لوگوں کے اعلان سنتا تھا، آج میرا بھی اعلان ہو رہا ہے۔ میرے گھر والے جو میرے بغیر رہتے نہیں تھے، آج ان کی زبان پر یہ جملے ہیں کہ جلدی قبر کا، غسل کا، کفن دفن کا جلدی انتظام کرو، وقت تھوڑا ہے۔ مجھے تھوڑی ہی دیر بعد نہلانے کے لیے تختے پر لٹا دیا گیا اور وہ لباس جس کی میں بڑی حفاظت کرتا تھا، آج وہ کینچی سے کاٹ کر میرے جسم سے اتارا جا رہا ہے، اور آج میں دوسروں کے ہاتھوں میں ہوں، ان کے رحم و کرم پر ہوں۔ مجھے نہلایا گیا، الٹ پلٹ کیا گیا اور مجھے کفن کی چادروں میں لپیٹا گیا، مجھ پر کافور ملا گیا، میری میت کو تیار کر دیا گیا۔ وہ گھر جس کو میں نے بنایا، سنوارا، سجایا، جس کو میں آج تک اپنا گھر کہتا رہا، سمجھتا رہا، آج وہاں سے میرا جنازہ اٹھنے والا ہے۔ آج وہ گھر میں ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ آج کوئی بھی مجھے گھر میں رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ میری میت کو اٹھایا گیا، گلی کوچوں سے جہاں پر میں چلا پھرا کرتا تھا وہاں سے گزارا جا رہا ہے۔ میں سمجھتا تھا کہ مجھے کسی کے سہارے کی ضرورت نہیں، آج میں لوگوں کے کندھوں پر سوار ہوں۔ مجھے جنازگاہ پہنچایا گیا، لوگ پہلے سے جمع تھے، امام صاحب نے میرا جنازہ پڑھایا اور بڑی تیزی کے ساتھ مجھے قبرستان لے جایا جا رہا ہے۔ وہاں قبر پہلے سے تیار ہے، مجھے ہاتھوں ہاتھ لے کر قبر میں اتارا گیا۔ میں یہی کہہ رہا ہوں کہ شکریہ اے قبر تک پہنچانے والوں، شکریہ۔ اب اکیلے ہی چلے جائیں گے اس منزل سے ہم۔ آج کوئی بھی قبر میں میرے ساتھ جانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ میری قبر کو بند کیا گیا، منو مٹی ڈال دی گئی، دوست احباب تھوڑی دیر ٹھہرے، واپس چلے گئے۔ منکر نکیر آئے، آج تک میں نے یہ مخلوق دیکھی نہیں تھی، آج انہوں نے آتے ہی سوال کر لیا، من ربک، من نبیک، ما دینک۔ اگر میں نے دنیا میں اپنے رب کو رب جانا ہوگا، نبی علیہ السلام کی سنتوں پر چلا ہوں گا، دین کو دین سمجھ کر اس پر زندگی گزاری ہوگی، تو اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ صحیح جواب دے دوں گا۔ اگر اپنی مرضی کی زندگی گزاری تو خطرہ ہے کہ کہیں یہ نہ کہہ دوں کہ لا ادری، میں نہیں جانتا۔ اگر خدا نہ کرے میں نے یہ کہہ دیا تو میری قبر میں بچھو سانپ چھوڑے جائیں گے، حشر تک مجھے مارا جائے گا۔ سینکڑوں ہزاروں سال کے بعد قیامت برپا ہے، لوگ قبروں سے نکل رہے ہیں، میں بھی پسینے میں ڈوبا ہوا ہوں، کانپ رہا ہوں کہ آج اپنے رب کو کیا منہ دکھاؤں گا۔ ایک ہی زندگی ملی تھی، وہ میں برباد کر کے آ گیا۔ آج میں شرمندہ ہوں، لیکن آج
واپسی کی کوئی صورت نہیں ہے۔ آج اچھے برے عملوں کا بدلہ دیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی آج آس ہے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کر رہا ہوں کہ حضور ملیں اور ہماری سفارش کر دیں، ہماری شفاعت فرما دیں۔ آج اللہ کی رحمت کے سوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش اور شفاعت کے سوا اور کوئی نجات کی صورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ جس نے دنیا میں رحمت فرمائی اور میرے عیبوں پر پردے ڈالے، وہ آج بھی میرے عیبوں کو چھپا لے گا اور اپنی رحمت کی چادر نصیب فرما دے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلی۔ اے میرے پیارے اللہ، ہم آپ کے گناہ گار، خطا کار، غافل، کمزور، سست بندے آپ کے دربار عالی شان میں حاضر ہیں۔ یا اللہ، ہم ندامت لے کر، ہم شرمندگی لے کر، ہم وقت کے ضیاع لے کر، وقت کو ضائع کر کے آپ کے دربار عالی شان میں بیٹھے ہیں۔ یا اللہ، ہم معافی مانگ رہے ہیں، ہمیں معاف فرما دیجئے۔ یا اللہ، ہم نے زندگی کی قیمتی بہاریں ضائع کی ہیں، ہم نے زندگی کے بہت سارے قیمتی سال ضائع کیے ہیں جو ہمیں دوبارہ نہیں لوٹائے جائیں گے۔ ہم نے کتنے مہینے، کتنے دن ضائع کیے ہیں۔ یا اللہ، ہم اس پر شرمندہ ہیں، ہمیں معاف فرما دیجئے۔ یا اللہ، آئندہ جو ہماری زندگی ہے، ہمیں اس کو سنبھال لینے کی توفیق نصیب فرما دیجئے، اس کی قدر کر لینے والا بنا دیجئے، اپنے وقت کو قیمتی بنانے والا بنا دیجئے۔ یا اللہ، ہم سے کوئی ایسے نیک اعمال کروا لیجئے کہ جو نیک اعمال ہمارے سارے گناہوں پر وزنی ہو جائیں، ہمارے گناہوں کے کفارے کا ذریعہ بن جائیں۔ یا اللہ، ہمارے اعمال زیادہ نیک ہو جائیں۔ یا اللہ، ہمیں ایسا بنا لیجئے، اور یا اللہ، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے۔ یا اللہ، ہمیں بخش دیجئے، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما لیجئے۔ پیارے اللہ، تو ایسا کریم اللہ ہے کہ جب معاف فرماتا ہے تو نامہ اعمال سے بھی گناہوں کو مٹا دیتا ہے، فرشتوں کے ذہنوں سے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، اور یا اللہ، ہمارے جسم کے اعضاء کو بھی گناہ بھلا دیتا ہے۔ یا اللہ، یہ زمین، یہ درخت، یہ آسمان، یہ شجر حجر، ہر چیز جو بھی ہمارے گناہوں پر گواہ ہیں، سب کو تو ہمارے گناہ بھلا دیتا ہے۔ یا اللہ، تو ایسا کریم اللہ ہے۔ یا اللہ، ایسے ہی کرم فرمائیے، ہمارے گناہوں کو مٹا دیجئے، اور جو جو ہمارے گناہوں پر گواہ ہیں سب کو ہمارے گناہ بھلا دیجئے۔ یا اللہ، نیکی والی زندگی نصیب فرما دیجئے، ہم سے درگزر فرما لیجئے، ہمیں معاف فرما دیجئے۔ ہم پھر سے گناہ کر کے آپ کے دربار میں آ گئے، ہم پھر سے گندی آنکھیں، گندی زبان، گندے کان، گندا وجود لے کر آپ کے دربار میں آ گئے۔ یا اللہ، آپ کے دربار میں نہیں آئیں گے تو اور کہاں جائیں گے؟
اس کے سوا اور چارہ ہی کوئی نہیں ہے، اسی میں خیر ہے کہ شرمندگی کے ساتھ آپ کے سامنے جھک جائیں۔ یا اللہ ہمیں معاف فرما دیجئے، ہم سے درگزر فرما لیجئے، ہم سے مہربانیاں فرما دیجئے۔ یا اللہ ہماری خطاؤں کو نیکیوں میں بدل دیجئے۔ آپ کا وعدہ ہے کہ میرا دربار تو ایسا عالی شان ہے جو گناہوں کی بوجھ سر پر لے کر آتا ہے، اس کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیا جاتا ہے، وہ نیکیوں کا بھار، وہ نیکیوں کا وزن واپس لے کے جاتا ہے۔ یا اللہ ہمارے بھی خطاؤں کو نیکیوں سے بدل دیجئے، ہمیں بھی معاف فرما دیجئے، ہم سے بھی مہربانیوں والا معاملہ فرما دیجئے۔ یا اللہ ہمیں زندگی کے لمحات قیمتی بنانے والا بنائیے، اوقات کی حفاظت کرنے والا بنائیے، ہر وقت اپنی یاد اپنا دھیان نصیب فرمائیے، تلاوت کلام پاک کرنے والا بنائیے، فضولیات سے، لغویات سے، بیہودہ گوئی سے یا اللہ ہماری حفاظت فرمائیے، ہمیں معاف فرما دیجئے۔ پیارے اللہ ہم سب کو نیک بنا کر ہمیں اپنے ماں باپ کے لیے، اپنے استادوں کے لیے، جنہوں نے ہماری تعلیم اور تربیت میں 1 روپیہ بھی خرچ کیا، اس کے لیے یا اللہ ہمیں صدقہ جاریہ بنائیے۔ ہمارے شاگردوں کو، ہماری اولادوں کو نیک بنا کر ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دینا۔ یا اللہ ہمیں دنیا میں زیادہ سے زیادہ صدقہ جاریہ چھوڑ کر جانے والا بنا دیجئے۔ یا اللہ سب کے سب کام آسان فرما دیجئے، سب مشکلات دور فرما دیجئے، کسی کا محتاج نہ فرمائیے، اپنے در کا محتاج رکھیے، رزق حلال آسانیوں کے ساتھ، عزتوں کے ساتھ، وسعتوں کے ساتھ عطا فرمائیے۔ ہمارے رزق میں، ہمارے گھروں میں، ہماری سب چیزوں میں برکتوں، رحمتوں کے فیصلے فرما دیجئے۔ یا اللہ ہر ایک کو قرضے سے خلاصی نصیب فرما دیجئے۔ یا اللہ سب کی سب ضروریات کو پورا فرمائیے، روحانی جسمانی تمام بیماریوں سے شفا نصیب فرمائیے، بے اولادوں کو نیک اولاد عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ بے اولادوں کو نیک اولاد عطا فرما دیجئے، جو رشتوں کے لیے پریشان ہیں ان کے لیے اچھے اور نیک رشتوں کا انتظام فرما دیجئے۔ ہماری اس مسجد کو، مدرسے کو، ادارے کو پورے عالم کی ہدایت کا مرکز بنا دیجئے، یہاں کا فیض پورے عالم کے اندر پھیلا دیجئے۔ ہم سے پورے عالم میں دین کی محنت کا کام لے لیجئے، اپنے پیارے عالی شان دین کی مقبول محنت کا کام ہم سے لے لیجئے۔ پیارے اللہ اپنی مقبولیت نصیب فرما دیجئے، اپنی محبوبیت نصیب فرما دیجئے۔ یا اللہ ہمارے ان اداروں کی اور پوری دنیا میں جہاں بھی خیر کا کام جس رنگ میں بھی ہو رہا ہے، سب کی سب ضرورتیں پوری فرمائیے، ہر کسی کو پریشانیوں سے محفوظ فرمائیے۔ یا اللہ سب کے گھروں میں جنتوں جیسا ماحول نصیب فرما دیجئے، بڑوں کو چھوٹوں پر شفقت کرنے والا، چھوٹوں کو بڑوں کا ادب احترام کرنے والا بنا دیجئے۔ یا اللہ سب کے گھروں میں اطمینان سکون کی دولت نصیب فرما دیجئے۔ یا اللہ جتنی ہماری زندگی ہے صحت عافیت والی زندگی نصیب فرمائیے، ایمان کی سلامتی والی زندگی نصیب فرمائیے۔ جب ہماری عمر پوری ہو جائے اس حال میں ہمیں موت دینا کہ ہم مسجد نبوی میں ہوں، ہم ریاض الجنہ میں ہوں، ہماری زبان پر تیرا نام ہو، تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا درود پاک ہو، اور یا اللہ اس حال میں ہمارا خاتمہ ہو، اور یا اللہ حرم پاک کا جنازہ نصیب فرمانا، حضور کے قدموں میں جنت البقیع میں جگہ نصیب فرمانا۔ یا اللہ قیامت کے دن بھی حضور کے قدموں سے ہی اٹھا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش اور شفاعت سے جنت الفردوس میں اولی دخول نصیب فرما دینا۔ یا اللہ یہ ہم نے حسن خاتمہ آپ کی رحمت کو دیکھ کر مانگا ہے، ورنہ ہم تو گندگی کے ڈھیر پر پھینک دینے کے قابل ہیں۔ یا اللہ اپنی رحمت کو دے، یا اللہ آپ کی رحمت کو دیکھ کر ہم نے یہ حسن خاتمہ مانگا ہے، اپنی رحمت کے مطابق فیصلے فرمانا، اپنی شان کے مطابق فیصلے فرمانا، ہمیں نہ دیکھنا۔
یا اللہ ہماری آپ کے ساتھ کیا نسبت ہے، ہم تو انتہا سے انتہائی کمزور اور نچلے درجے کی آپ کی مخلوق ہیں۔ یا اللہ ہمیں بس معاف فرمائیے، رحمت فرمائیے، کرم فرمائیے۔ ہماری دعاؤں کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے یا اللہ ان معصوم بچوں کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کے واسطے سے، یا اللہ ان سفید ریش بزرگوں کے سفید بالوں کا آپ کو واسطہ دیتے ہیں، یا اللہ جن بالوں سے آپ حیا کرتے ہیں ہماری دعاؤں کو قبول فرمائیے۔ یا اللہ ان مجالس میں تیرے نیک بندوں نے جو دعائیں مانگی ہمارے حق میں قبول فرمائیے، جن شرور و فتن سے پناہ مانگی ہمیں بھی پناہ نصیب فرمائیے۔ یا اللہ دکھلاوے سے بچائیے، اخلاص کی دولتیں نصیب فرمائیے۔ آخر میں یہی یا اللہ گزارش ہے کہ یہ تیرے بندے کافی دیر سے تیرے گھر میں تشریف فرما ہیں، محبت سے شوق سے تیرے گھر میں تیرا پیارا نام لینے کے لیے آئے، کوئی انہیں زبردستی پکڑ کر لانے والا، زبردستی بٹھانے والا نہیں تھا۔ یقیناً ان پر یا اللہ تیری رحمت ہر چیز گواہ ہے کہ یہ صرف تیری نسبت کی وجہ سے بیٹھے ہیں۔ اپنی نسبتوں کی لاج رکھتے ہوئے سب کی جھولیاں بھر دینا، سب کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو قبول فرما لینا۔ یا اللہ ان کے آنے پر اپنی شایان شان جزائے خیر عطا فرمانا۔ ہماری دعاؤں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے قبول فرمائیے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على رسوله وخير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين آمين برحمتك يا رحمن۔ سب ساتھی